السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 23 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ OIC فلسطین اور کشمیر پر ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے منگل کو OIC کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطین اور کشمیر پر ناکام ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے مطابق ہم تمام ممالک کی اپنی خارجہ پالیسیاں ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح فلسطین میں دن دہاڑے ڈکیتی ہو رہی ہے، اگر ہم متحد نہ ہوئے اور ایک موقف نہ رکھا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ فلسطین اور کشمیر کا متعدد بار حوالہ دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہم دونوں امور پر ناکام ہو گئے ہیں، ہم کوئی اثر نہیں ڈال سکے، ہم منقسم ہیں اور وہ طاقتیں جانتی ہیں۔ ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں مگر پھر بھی ہم ناکام ہیں۔ ان کے مطابق ہم کسی ملک پر قبضے کی بات نہیں کرتے، بین الاقوامی قانون بھی ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت غیر قانونی طور پر واپس لے لی اور اب انڈیا کوئی دباؤ محسوس نہیں کرتا۔ افغانستان پر بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مستحکم افغانستان ہی دنیا میں دہشت گردی کے خاتمے کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو بین الاقوامی کمیونٹی میں شامل کریں، افغان باہر کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ یمن کے عوام کو انسانی بنیادوں پر مدد فراہم کر رہے ہیں، جبکہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قراردادوں کے مطابق فلسطین کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ OIC کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا کا 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اقدام عالمی قوانین کے منافی ہے۔ OIC UN قراردادوں کے مطابق کشمیر تنازع کے حل پر زور دیتی ہے۔ افغانستان پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان امن کے لیے عالمی برادری سے رابطے میں ہے۔ افغان حکام اور عالمی پارٹنرز کے ساتھ مل کر افغان امن کی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ افغان وزیر خارجہ نے OIC اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کی؟ پاکستان کی میزبانی میں OIC کی وزرائے خارجہ کونسل کے 2 روزہ 48ویں اجلاس میں افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے دعوت کے باوجود شرکت نہیں کی۔ ملا امیر خان متقی نے اسلام آباد میں افغانستان پر دسمبر میں ہونے والی OIC کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ کابل سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق پاکستانی سفیر منصور خان نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے افغان وزیر خارجہ کو اسپیشل گیسٹ یعنی خصوصی مہمان کی حیثیت سے کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ ملا امیر خان متقی ترکی میں کانفرنس میں شرکت کے بعد کابل واپس لوٹ آئے تھے اور افغان وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق انہوں نے منگل یعنی 22 مارچ کو کابل میں اقوام متحدہ کے دفتر کی انچارج ڈیبورا لائنز سے ملاقات کی تھی، جہاں انہوں نے اپنی حکومت کے تسلیم کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ سوال یہ ہے کہ افغان وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے نمائندے سے تو اپنی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے خود کو اسلامی ممالک کے اہم فورم سے دور رکھا جس میں افغانستان ایجنڈے پر ایک اہم موضوع تھا۔ افغان وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ضیاء توکل کے مطابق کانفرنس میں افغان وفد کی قیادت وزارت خارجہ میں سیاسی شعبے کے سربراہ محمد اکبر عظیمی نے کی۔ وفد میں اسلام آباد کے افغان سفارت خانے کے ناظم الامور محمد شکیب بھی شامل تھے۔ OIC کے حالیہ اجلاس میں افغان وزیر خارجہ کی شرکت نہ کرنے کی فیصلے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ طالبان نہیں چاہتے کہ ان کی حکومت کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جائے جیسا کہ دسمبر میں شرکت کرنے والے ملا امیر خان متقی کی قیادت میں ہونے والے وفد پر تنقید ہوئی تھی۔ اصل میں دسمبر میں OIC کے اجلاس کے بعد ملا امیر خان متقی کی دوسرے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تصویریں تو سامنے آئی تھیں، مگر جب اجلاس کے اختتام پر تمام وزرائے خارجہ کا گروپ فوٹو لیا گیا تو اس میں ملا امیر خان متقی شامل نہیں تھے۔ اس کے بعد طالبان کو
سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں دسمبر 2021 میں ہونے والے OIC کے اجلاس میں افغانستان کی نشست بھی طالبان حکومت کو نہیں دی گئی تھی، اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے ہال میں ہونے والے اجلاس میں افغانستان کی سیٹ خالی پڑی تھی، اور افغان طالبان وفد پچھلی نشستوں میں دیگر وفود کے عہدیداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو میڈیا کی توجہ بھی حاصل نہ کر سکا۔ شاید اسی سے بچنے کے لیے طالبان نے فیصلہ کیا کہ اپنے وزیر خارجہ کو اس اجلاس سے الگ رکھا جائے۔ بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے سفری پابندیاں ختم۔ سعودی عرب نے دوسرے ممالک سے آنے والے تمام لوگوں کے لیے کورونا وائرس سے متعلق تمام سفری پابندیوں کو ختم کر دیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی وزارت صحت نے مقامی ویکسینیشن مہم کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے غیر ویکسین شدہ افراد کو کسی بھی قسم کے ویزا کے ساتھ سعودی عرب میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ اب سے سعودی عرب میں آنے والوں کو بغیر کسی ویکسینیشن، PCR ٹیسٹ یا کوارنٹائن کے مملکت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 4% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ملک میں ویکسینیشن کی شرح 99% تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر دوسری جانب مسجد حرام میں رمضان المبارک کے دوران اجتماعی افطار کی مشروط اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کا کہنا ہے کہ اس سال رمضان المبارک میں عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے 12,000 خادمین تعینات کیے گئے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ان شرائط اور اقدامات کا مقصد حرمین شریفین میں روزہ داروں، نمازیوں، افطار کرنے اور کرانے والوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ ہمارے پاس تو کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار ہی نہیں ہیں۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے امریکی صدر جو بائیڈن کے اس انتباہ کی تردید کی ہے کہ ماسکو یوکرین میں کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کے استعمال کی تیاری کر رہا ہے۔ منگل کو ٹاس نیوز ایجنسی نے سرگئی ریابکوف کے حوالے سے بتایا کہ ہمارے پاس نہ تو ایک یعنی کیمیائی ہتھیار ہے اور نہ ہی دوسرا یعنی حیاتیاتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بدنیتی پر مبنی باتیں ہیں، ہم انہیں ہر وقت سنتے ہیں اور ہم ان کو کافی عرصے سے تسلی بخش جوابات دے رہے ہیں۔ اس سے قبل امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ولادیمیر پوتین تنگلی میں پھنس گئے ہیں اور اس کے باعث کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیاروں کے استعمال کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے امریکہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کے اپنے ذخیرے کو تباہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے روس کے برعکس ابھی تک اپنے کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کو تباہ نہیں کیا ہے۔ یورپ میں ایسے ہتھیار نہیں ہیں، لیکن وہ اب بھی امریکہ میں موجود ہیں اور ان کی تباہی کی شرح انتہائی کم ہے۔ ادھر دوسری جانب یوکرین نے روس کی جانب سے ساحلی شہر ماریوپول میں ہتھیار ڈالنے کے بدلے شہریوں کو نکالنے کے لیے محفوظ راستہ دینے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ واضح ہے کہ روس نے یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول کا محاصرہ کر رکھا ہے، جہاں اب لوگوں تک اشیاء ضرورت اور دوائیاں تک بھی نہیں پہنچ رہی ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر اس شہر میں لاکھوں لوگ پھنس کر رہ جائیں گے۔ روس نے تجویز دی تھی کہ اگر یوکرین کے فوجی ہتھیار پھینک دے تو ایسی صورت میں عام شہریوں کو شہر سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، مگر یوکرین نے یہ کہتے ہوئے اس پیشکش کو رد کر دیا کہ وہ اپنے اس اہم ساحلی شہر سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اتحادیوں کی حمایت کے بارے میں پر امید۔ PTI حکومت کی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے PDM کے سربراہ سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے متعلق مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اتحادی آج حکومت کے ساتھ نہیں رہے۔ تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمان کراچی میں واقع متحدہ قومی موومنٹ کے عارضی مرکز بہادر آباد پہنچے اور MQM کے سینئر مرکزی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے MQM کو اپوزیشن میں شامل ہونے کی دعوت دے دی۔ متحدہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد یقینی طور پر کامیاب ہوگی۔ وزیر اعظم اور ان کی جماعت کے لوگ غیر مناسب تقریریں کرتے ہیں، انہیں امر بالمعروف کہنا بھی نہیں آتا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم اور تحریک انصاف والے سرتاپا منکر ہیں۔ عمران خان اکیلے ہو چکے ہیں۔ MQM دفتر سے مطمئن ہو کر روانہ ہو رہا ہوں۔ حزب اختلاف اور متحدہ
راہنماؤں میں مکمل ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ دوسری جانب MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ بہت سارے معاملات میں عمران خان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی جمہوریت کا ہم کوئی شوق نہیں رکھتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے اعلی اعلان ہاتھ ملانے کا عندیہ دیتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر نے کہا کہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم ان کا اور وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ شادی ہال میں ہلاک ہونے والے شخص پر تشدد ثابت نہیں ہوا۔ پنجاب پولیس نے منگل کو کہا کہ قصور کے علاقے پتوکی میں ایک شادی ہال میں ہلاک ہونے والے پاپڑ فروش محمد اشرف کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد ثابت نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مقامی ہال میں دیوار کے ساتھ لاش رکھی ہے جبکہ شرکاء کھانا کھا رہے ہیں اور کسی نے پولیس کو اطلاع نہیں کی۔ ترجمان قصور پولیس محمد ساجد کے بقول اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو دیکھا کہ لاش دیوار کے ساتھ پڑی تھی اور کوئی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض لوگوں نے صرف ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی مگر انہیں اسپتال لے جانے یا اٹھا کر چارپائی پر بھی نہیں لٹایا۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اشرف کی لاش پر تشدد کے نشان نہیں اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ موقع پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ تاہم اشرف کے لواحقین نے الزام عائد کیا کہ انہیں تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ لواحقین نے دلہے سمیت باراتیوں کے خلاف کارروائی کی درخواست دی۔ مدعی مقدمہ محمد پرویز کے مطابق ان کے بہنوئی اشرف شادی ہال میں پاپڑ بیچ کر بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ پرویز کے بقول وہ پیر کی شام 4 بجے وہاں موجود تھے کہ پاپڑ خرید کر پیسے نہ دینے پر باراتیوں سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ ایسے میں شادی کے شرکاء نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ضلعی پولیس افسر نے کہا کہ میرج ہال میں باراتیوں کے مبینہ تشدد سے محنت کش کی ہلاکت کے کیس میں 12 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔